ربی جعلنی من امتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ موسیٰ علیہ السلام یہ چاہت رکھے اور اللہ سے یہ دعا کرتے مجھے امت محمدیہ بنا۔ کوئی بھی اگر کسی کو اللہ اگر رسول بنائے تو یہ رسالت کتنی بڑی ہوتی پتہ ہے؟ یعنی ایک سارا کتاب کا علم عطا کرتا اللہ۔ کتاب کا علم معمولی بات نہیں، اور تورات اتنی بڑی کتاب ہے، اس کا علم عطا کرنے کے بعد اور عظمت میں موسیٰ علیہ السلام کے جب آپ خالی لاٹھی مارے زمین پہ تو دریا بن گیا، سمندر کو پھاڑ دیا آپ نے اللہ کے حکم سے۔ یہ کم بات ہے؟ یہ کتنی عظیم بات ہے، کتنی مقبولیت کی بات ہے یہ۔ اور جب آپ کے واسطے اللہ تعالیٰ ان کی قوم کو منو سلوا جنت کا پکا پکا ہوا کھانا دیتا تھا اللہ۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام کی عظمت میں جب آپ اللہ سے دعا کر دے تو کپڑے سلے ہوئے مل جاتے تھے، یہ مقام کم ہے؟ اور جب موسیٰ علیہ السلام لاٹھی مارے زمین پہ تو 12 چشمے جاری ہو گئے، کیا یہ عظمت کم ہے موسیٰ علیہ السلام کی؟ آج دنیا بھر کی ایک پرابلم ہے کہ سارے لوگ کمپلیکیشن میں پڑے ہوئے ہیں کہ روٹی کپڑا مکان، لیکن آپ اللہ سے دعا کرتے تو وہ سارے چیزیں میسر اویلیبل مل جاتے آپ کے سبب۔ کیا یہ عظمت کم ہے ایک رسول ہونے کے ناطے؟ کیا وجہ تھی موسیٰ علیہ السلام ربی جعلنی کیوں کہا؟ اس کی وجہ یہ ہے لذت محبوب جو ہے، لذت دیدار جو ہے وہ امت محمدیہ میں ملتی ہے، وہ وہاں نہیں ملتی، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کا نور ہے، یہ عین مصطفیٰ جو ہے عین خدا ہے۔ ان کے چشمے سے، ان کے آئینے سے اللہ کا دیدار نصیب ہوتا ہے۔ یہ دیدار الہی کے لیے وہ شوق و ذوق میں اس بات سے کہا کہ مجھے امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اے اللہ امتی بنا، تاکہ میں تیرے دیدار کو مزید سکون پالوں تیرے دیدار سے۔ کیونکہ دیکھو جب موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا دیدار جب کرے تھے، جیسے کہ کوہ طور پر، اور عظمت کی بات کروں موسیٰ علیہ السلام کی، کوہ طور کے پہاڑ پہ اللہ کی تجلی ڈالنا یہ چھوٹی بات نہیں ہے، بڑی عظمت کی بات ہے۔ تو جب عظمت آپ کی یہ مقام اور مرتبے کی ہے، لیکن مرتبہ اور چیز ہے، دیدار الہی اور چیز ہے، لطف یار اور چیز ہے، شوق اور ذوق یار اور چیز ہے، دیدار الہی اور چیز ہے۔ اسی لیے معراج پر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساتوں آسمانوں کی سیر کرے، اللہ کا دیدار کرے، جب معراج میں نمازیں اللہ کا حکم آیا تب 50 ہوئے تو پھر 5 تک کے ریکوائرمنٹ ہو گئے، تبھی بھی امت محمدیہ کو آسان کرنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام حضور سے یہ بات کہہ رہے تھے کہ تمہاری امت نہیں پڑھ سکتی، 50 نمازیں کدھر پڑھیں گے؟ تب جا کے آپ آ رہے تھے جا رہے تھے، آ رہے تھے جا رہے تھے، تبھی بھی موسیٰ علیہ السلام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اللہ کا نور کو دیکھ کے مست ہو جا رہے تھے۔ آپ کی تجلیات خدا کی نور مصطفیٰ میں دیکھ رہے تھے آپ، تو وہ لطف اور وہ دیدار الہی کے سبب موسیٰ علیہ السلام کی یہ خواہش اور تمنا تھی کہ اے اللہ مجھے بنا تو محمد کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور کے پہاڑ پر جب اللہ نے اپنی تجلی ڈالی تب آپ بے ہوش ہو گئے، کیونکہ تجلی یہ یار ایسی تھی کہ بشری تقاضے میں انسان کو بے ہوش ہونا پڑتا ہے، جس کے سبب وہ طاقت اور قوت اللہ کی وہ ذات ہے جس کے سبب آپ بے ہوش ہو گئے۔ اور آپ کا کچر تھا گدھا، وہ مر گیا، اور ساتھ والے بھی تھے وہاں پہ، کچھ وقت کے لیے ان کی امت کے کچھ لوگ تھے ساتھ میں، ان پر موت طاری ہو گئی۔ تو عرض یہ کرنا تھا امت محمدیہ کی خواہش ایک بڑے عظیم اور ایک مقام اور مرتبے والے رسول اگر کر لے کیا ہی اچھی بات ہے۔ بتانا عرض یہ ہے دوستو کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت ہونا، عقیدہ ہونا، کیونکہ یہ ایسے رسول ہے کہ ہم
آپ کے رسول اللہ کے سبب اللہ کا دیدار بھی کر سکتے ہیں اور اللہ کا مناجات بھی کر سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو اپنے ہر حال میں اپنے ساتھ ہم پا سکتے ہیں اور ساتھ ہم اللہ کے ہو سکتے ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سبب۔ اور دیکھو لوگ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت ملی، ارے نبوت بھی اس بات سے رشک کری کہ مجھے رسول اللہ جیسے محمد ملے، سمجھ رہے آپ؟ جیسے کہ لوگ کہتے ہیں امام حسین کو شہادت نصیب ہوئی، نہیں نہیں نہیں، شہادت خوش نصیب ہے کہ انہیں امام حسین نصیب ہوئے شہادت کے سبب۔ تو بتانا یہ عرض ہے کہ نبوت بھی فخر کرتی ہے کہ مجھے ایسا مصطفیٰ ملا، تو ہم امت محمدیہ ہے تو ہم کیوں نہ فخر کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر۔